قد افلح من تزکا. قرآن کریم نے 2 جملے کہے. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف کر لیا. یہ قرآن کریم کا جملہ ہے. دیکھو میرے بھائیوں، آج کی رات تو ہم جانتے ہیں جس کو شب برات کہتے ہیں. حدیث میں 15ویں شعبان کی 15ویں رات یہ الفاظ سے تذکرہ آیا ہوا ہے. زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 مدے کی بات بتانی ہے بس خالی. دیکھو جو ہمیں یہ راتیں دی جاتی ہیں نا، یہ موقع دیے جاتے ہیں نا، یہ چانس دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی گزری ہوئی زندگی کی معافی مانگ لیں. اس لیے ہمیں موقع دیا جاتا ہے. جانے والے چلے گئے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، یہ گولڈن چانس ہے. کون آج روایات کے مطابق آج لکھا جائے گا کون مرنے والا ہے. اسی لیے غنیت الطالبین میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ اللہ کے بندے کیا کون سی مستی میں، تیرا کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے بکنے کے لیے، فیکٹری میں سے آ چکا ہے تیرا کفن کا کپڑا، دکان میں آ چکا ہے، بس اب کٹنگ ہونے کے لیے تھوڑا سا وقت باقی ہے. کون سے چکر میں دنیا میں پھنس رہا ہے تو بڑی عجیب نصیحتیں کی انہوں نے. تو یہ ہمیں گولڈن چانس ہے. اگر ایسے موقع کو بھی ہم نے جانے دیا تو ہم سے زیادہ بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، بد نصیب کوئی نہیں ہے. دیکھو یہ رات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے. ہماری ماں سو گئی، ہمارے نبی اٹھے، چپکے سے اٹھے اور چلے گئے. ہماری امی کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ میرے محبوب نہیں ہے. فطری چیز ہے، تقاضا ہے کہ ہمارے نبی کی دوسری بیویاں بھی تھی، ہو سکتا ہے وہاں گئے ہو. امی اٹھے اور ہمارے نبی کو تلاش کرنے نکلے تو کہاں پایا؟ جنت البقیع میں پایا. چپکے سے گئے تھے ہمارے نبی، کسی کو بتایا نہیں تھا. اسی لیے قبرستان جائے تو جٹھے میں نہ جائے، رنگ ریلیاں منانے نہ جائے، تولیہ بن کر وہاں نہ بیٹھے. ہمارے نبی زندگی میں ایک مرتبہ گئے، ہم جائے، اللہ کے رسول گئے تو جائے، چلے آئے. کبھی جائے کبھی نہ جائے، ضروری بھی نہ سمجھے اس کو کہ بھائی جانا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. بھائی جانا چاہے تو جائے، نہ جانا چاہے تو مسجد میں بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر دعا کر لے. خیر، ہمارے نبی کو امی نے قبرستان پایا. اللہ کے رسول تشریف لائے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ کیا خیال ہے، کیا اللہ اور اس کا رسول تیرے حق میں خیانت کرے گا؟ عائشہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ بقیع غرقد والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں میں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں. پھر آگے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے یہ رات شروع ہوتی ہے اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور آوازیں لگتی ہے. آوازیں، یہ شروع ہو گیا، آوازیں لگنی شروع ہو گئی. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر بہت بڑا، اور بکریاں اور بھیڑ پالنے میں مشہور تھا. وہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا. ہمارے نبی نے اس کی مثال دی کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ لوگوں کی بخشش کے فیصلے فرماتا ہے. اب ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہو سکتے ہیں ہم نہیں گن سکتے. اب کوئی بچ سکتا ہے، کوئی بچ سکتا ہے، کوئی امت باقی رہ سکتا ہے کہ جس کی مغفرت نہ ہو. اتنے زیادہ. لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو نظر کی رحمت سے دیکھتا بھی نہیں. نمبر 1 مشرک. مشرک کسے کہتے ہیں؟ دیکھو بہت بڑی فکر کی بات ہو. یہ
جو دشمن ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے نا، ہم کو اپنی جانوں کی تو فکر ہے لیکن اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے. مشرک، شرک کرنے والا، پارٹنر بنانے والا، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانے والا کہ روزی اللہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، بچہ اللہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں. آج میرے بھائیوں تم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر چلے جاؤ، بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر جاؤ. مزار کے اوپر جانا گناہ نہیں ہے، جانا چاہیے. اولیاء کرام کے مزار پر ضرور جانا چاہیے. وہاں جا کر دعا اللہ سے کرنی ہے. اے اللہ میں پریشان ہوں، روزی کی تنگی ہے، حالات میرا ساتھ نہیں دیتے، بڑا پریشان ہوں، میں گنہگار ہوں، رب یہ تیرے نیک بندے ہیں، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے، تو ان کے صدقے طفیل میں ان کی برکت سے یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے. یہ دعا ہم کر سکتے ہیں. اب ان سے نہیں مانگ سکتے کہ یا خواجہ میرے کو اولاد دے دو، میری تکلیف دور کر دو، میری پریشانی ختم کر دو. نہیں، یہ ہوا شرک. اچھا، سجدہ صرف اللہ ہی کو کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. قرآن بھی ہے، ساری حدیثوں میں، کتابوں میں یہ حدیث ہے ساری. ایک مثال دوں خالی پہ، ایک مثال. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا ہوا تھا. وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. سلمان فارسی آئے اور ہمارے نبی کے سامنے سجدے میں گر گئے. ہمارے نبی نے فرمایا سلمان یہ کیا کرتے، یہ کیا کرتے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں فلاں جگہ گیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ سے زیادہ اللہ کے بعد کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے، میں آپ کو کیوں سجدہ نہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. سلمان اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں. لیکن میری شریعت میں اللہ ہی کو سجدہ ہو سکتا ہے. کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان جو سجدہ کرتے ہیں. میرے بھائی رحم کرو، رحم کرو. انگلیاں دکھا کے باتیں مت بناؤ، دیکھو یہ کیا کرتے، دیکھو یہ کیا کرتے، کتنا شرک کرتے، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ یہ تیرے بھائی بہن ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. تیرے دل میں اگر درد ہے تو کبھی اٹھ کے دعا کی تو نے، کبھی تہجد میں اٹھا تو یہ اللہ میں نے دیکھا، اجمیر گیا تھا میں نے دیکھا کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ سب کو تو ہدایت دے دے. کبھی تو نے مانگا؟ تو میرے بھائیو اس کی فکر کرو. ہمیں جانوں کی فکر تو ہے لیکن ایمان کی فکر نہیں ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ماں باپ کا نافرمان. میرے بھائیوں آج اولاد آنکھیں سے باہر ہو گئی. ایک وقت تھا باپ جب آنکھیں نکالتا تھا تو اولاد نیچے دیکھتی تھی، اور آج اولاد ماں باپ کو ڈراتی ہے. آج ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے. اگر اس میں جوان بیٹا 10-20 ہزار کما کے اگر لاتا ہو تو ماں باپ کو پھر وہ دباتا ہے. میں کماتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پالتا ہوں. ارے تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری ماں نے جو 5-6-7 سال تیرا ٹوائلٹ صاف کیا بھول گیا تو؟ آج ماں باپ کے سامنے تو کھڑا ہے. ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا. میرے بھائیوں بہت عام ہو گئی یہ گناہ بہت عام ہو گیا. 12-14 سال کے لڑکے پیتے ہیں بوتل. ڈانس عام ہوتا ہے. جوا اڈے ہمارے محلے میں نہیں چلتے. ہمارے محلے کے بڑے لوگوں کو نہیں خبر کیا؟ جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں خبر یہاں شادی ہے تو یہاں جگاڑ چلتا ہے، یہاں آنکڑے چلتے ہیں، یہاں چرس پیتے ہیں، یہاں گانجا بکتا ہے، یہاں ڈانس ہوتا ہے. ہماری محلے کے بڑے لوگوں کو نہیں پتا کیا؟ کیوں جا کے کھڑے نہیں ہو جاتے؟ ارے تمہارے کھڑے ہونے سے تمہارا مقابلہ نہیں کرے گا یہ نوجوان.
یہ نوجوان اپنے ماں باپ کا مقابلہ کرے گا لیکن تمہارا مقابلہ نہیں کرے گا، تم جا کے کھڑے تو ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کل قیامت کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ دکھاؤ گے، کیا وہ دکھاؤ گے؟ شراب پیتے پیتے مر گیا، توبہ نہ کی، اس رات میں بخشش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ زنا کرنے والا، زنا بھی عام ہو گیا ہے، زنا بھی عام ہو گیا ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے، سود عام ہو گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ رات جو ہمیں دی جاتی ہے نا، یہ توبہ کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے اندر جو بیماری ہے، میرے اندر بھی کچھ گناہ ہے، آپ کے اندر بھی کچھ گناہ ہے، ہر ایک انسان گنہگار ہے، یہ تو رب کا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ ستار العیوب نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے۔ بس ہم آج کی یہ رات میں یہ دعا کرتے ہیں، اے رب جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے، کل قیامت کے میدان میں بھی پردہ ڈال دینا، ہمارے نبی ہمارے گناہ نہ دیکھ سکے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ میرے نبی کے سامنے میرے گناہ آئیں گے، میرا جھوٹ آئے گا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ گناہ آئے گا، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہو جائے گی۔ رب سے دعا کرے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ قطع تعلق کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، ایک چھوٹی آخری بات بتا دوں میں آپ کو۔ دیکھو حدیث میں ہے لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ دوسری بات، ہماری لڑائیاں کس بنیاد کے اوپر؟ کوئی دین کے بنیاد کے اوپر تو لڑائیاں نہیں ہے کہ تیرے اوپر حج فرض ہے تو حج پڑھنے کیوں نہیں جاتا، جا میں تیرے سے نہیں بولتا، تو فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتا، جا میں تیرے سے نہیں بولتا، تو روزانہ آدھا پارا کیوں نہیں پڑھتا، جا میں اللہ کے رسول کے اتنے احسانات ہیں، روزانہ 100 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا، جا میں نہیں بولتا۔ نہیں، اس میں زیرو ہونا چلے گا۔ ہماری جو لڑائیاں ہیں نا، وہ زمین کے ٹکڑوں کے خاطر ہے، وہ کھوٹے سکوں کے خاطر ہے، وہ عہدے اور کرسیوں کے خاطر، یہ ہماری لڑائیاں ہیں، ہماری لڑائی، اس کی وجہ سے ہم دور ہیں، دور۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلند کرے گا، اس کو بلند کرے گا۔ اپنے جو بھی رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، بھائی بہن ہے، دور کے رشتہ دار، محلے والے، جس سے بھی ہماری انبن ہے، آج کی رات میں میرے بھائیوں ان سے معافی مانگ لے، ان کا حق ہے ادا کر دے۔ اگر ابھی نہیں ہے تو ان سے وعدہ کرے، میرے پاس آئے گا ضرور انشاءاللہ میں ادا کروں گا، آج کی رات میں تجھ سے کہتا ہوں ادا کرے، ورنہ کروڑ ہاں کروڑ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کروڑ ہاں کروڑ، اور ہمیں روک دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ مشرک کو، زانی کو، شرابی کو، قطع تعلق کرنے والے کو روک دیا جائے گا۔ ہاں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں اڑیل ہوتے ہیں، پڑوسی اڑیل ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں پھر بھی بولتے نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں، 2-3 مرتبہ معافی مانگ لو، اگر نہیں بولتے تم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، بس خلاص، اب تمہاری پوچھ نہیں ہوگی، اب اس کا وبال اس کے اوپر، وہ جانے اس کا رب جانے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رات ہے نا، بڑی قیمتی رات ہے، روایات کے مطابق بڑی قیمتی رات ہے۔ شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے فیصلے کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی گناہ ہمارے اندر ہو اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ابھی جھکا دیں گے نا، اپنے آپ کو ابھی نیچا کر دیں گے، اللہ ہم کو اٹھائے گا اور اس رات کے اندر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دل میں کینہ ہے، کینہ، بغض، عداوت ہے، یہ گناہ ہے، ہم کتنا بھی روئیں گے نا، پوری رات دعا کریں گے نا، پوری رات مسجد میں بیٹھ کے سجدے میں دعا کریں گے، یہ دعا ہے نا، دعا سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی، اوپر جانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، حلال کا لقمہ کھاؤ، حلال کا۔ یہ رمضان المبارک قریب ہے،
خوشی مناؤ کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی رات میں قبرستان جانا چاہے تو جا سکتے، کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، کوئی کل کا روزہ بھی فرض ضروری سنت نہیں ہے، مستحب ہے، رکھنا چاہو تو رکھو، نہ رکھنا چاہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی خاص بھائی تھوڑی نماز پڑھ لی، تھوڑا ذکر کر لیا، تھوڑا قرآن کریم کی تلاوت کر لی اور دعا کر لی۔ دعا میں پوری امت کو یاد رکھے میرے بھائیوں، امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ، اے دعا کریں، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے ایمان کی، مکان کی، سامان کی، عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، اہل کی، اولاد کی تو حفاظت فرما۔ بس جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سنت نفل پڑھ کے جاگا اچھی طرح، اور رات کا کچھ حصہ اپنے لیے مقرر کر لے اپنے گھر کے اندر یا اللہ کے گھر کے اندر، جہاں جیسی سہولت ہو تھوڑی سی بھی ہم عبادت کر لیں گے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ میری آپ کی، سارے مسلمانوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرمائے۔